بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ایچ کو کے اندر جو سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے انٹری ماری ہے، اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے جنرل عاصم کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت حالات بن چکے ہیں، پاکستان کی جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے، اس میں اب ہمیں، کیونکہ یہ بڑی ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی اور بڑی ہی سینسٹیو قسم کی سچویشن ہے، صورتحال ہے یہ پاکستان کے اندر، اور اس سے نکلنے کے لیے اب ہمیں بڑے ہی سینسٹیو قسم کے اقدامات کرنے ہیں، اور یہ بڑی ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ہم نے ایفرٹ کرنی ہے۔ اس کی وجہ سے ہی پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب جی ایچ کو کے اندر جو 14 اگست کو ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، اہتمام کیا گیا، اس تقریب کے اندر، اس ایونٹ کے اندر جنرل راحیل شریف نے بھی شرکت کی، جنرل عاصم نے بھی شرکت کی، جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی شرکت کی، جنرل آصف غفور نے بھی شرکت کی، اس کے علاوہ جنرل باجوہ۔ ان کے متعلق تو خیر یہ خبریں چلائی گئی، ان کے متعلق یہ باتیں چلائی گئیں کہ پتہ نہیں وہ آئے ہیں یا نہیں آئے، اور انہوں نے آ کے یہاں پر شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہاں پر ڈبیٹ ہوتی رہی۔ لیکن سچویشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف نے آخر کار اس کا حل اور اس کا سلوشن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کی ملاقات کے اندر وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے، وہاں پر جو اس حوالے سے تمام کے تمام جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے، جس میں سابق اور موجودہ، انہوں نے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا سلوشن دیا۔ دیکھیں، جنرل عاصم نے اصل میں یہ جو ایک ایونٹ رکھا 14 اگست کے حوالے سے، انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا ایونٹ آرگنائز کیا۔ اس کا مقصد یہی تھا، مطلب یہی تھا کہ یہاں پر ٹاپ ملٹری کمان کو، موجودہ بھی اور سابق بھی، ان کو بلا کے تو یہاں پر ایک ڈیبیٹ کی جا سکے، ایک ڈسکشن کی جا سکے کہ آخر کار کس طرح سے ہم اس معاملے سے نکل سکتے ہیں، ان مسائل سے نکل سکتے ہیں، اور جس مسئلے کے اندر ہم چلے گئے ہیں، جس پرابلم کے اندر ہم چلے گئے ہیں، اس میں سے نکلنے کا حل کیا، کہ اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سابق جتنی ملٹری کمان ہے، انہوں نے یہ ساری صورتحال کا سامنا کیا، انہوں نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ پچھلے 30 سال میں، 40 سال میں پاکستان کے جو حالات بنے ہیں، اس وقت کی جتنی بھی ملٹری کمان تھی، وہ اس کے بعد مشرف کا جانا، پھر اس کے بعد نواز شریف کا آنا، زرداری کا پہلے آنا، اس کے بعد نواز شریف کا آنا، پھر عمران خان کا آنا، تو یہ پچھلے 20-25 سال کے اندر جو اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں جو سابق ملٹری کمانڈ ہے، جس کو جنرل راحیل شریف، پہلے جنرل اشفاق پرویز کیانی، پر اس کے بعد جنرل راحیل شریف، اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے اس ملٹری کمانڈ کو لیڈ کیا، تو ان کے پاس کی تمام چیزیں موجود ہیں، ان کو نالج ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کس وقت کون سا کرائسس پیدا ہوتا ہے، اور اس کرائسس میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنرل عاصم نے یہ سارا معاملہ ملٹری کمانڈ کے سامنے رکھا، ان کے سامنے یہ ساری سچویشن رکھی، صورتحال رکھی کہ اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہاں پر 2-3 پوائنٹس جو ملٹری کمانڈ ہے ان کی جانب سے رکھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ آپ بذات خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، اس کا اعلان کر چکے ہیں، آپ کی جانب سے اس چیز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ موجودہ سسٹم کلیپس کر گیا، موجودہ سسٹم فارغ ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ تو جب یہ سسٹم ہی فارغ ہو گیا، کلیپس کر گیا، ناکام ہو گیا، اس کے پلے کچھ رہا نہیں، اور اب یہ آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور یہاں سے کچھ نکل نہیں سکتا، تو کیوں نہ ان کو گھر بھیج دیا جائے، ان کو چھٹی کروا دی جائے، اور ان کی جگہ کوئی نیا ریپلیسمنٹ کا پلان تیار کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر زور دیا گیا۔ سیکنڈ، جو اہم ترین نقطہ، انہوں نے کہا کہ یہی وہ کرپٹ لوگ، یہی وہ نالائق اور نااہل لوگ جو کہ سابق ملٹری کمان نے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے لے کر راحیل شریف اور پھر اس کے بعد جنرل باجوہ تک، یہ تو اب ان کو موقع ملا جنرل عاصم کے دور میں کہ ان کو اتنے بڑے بڑے عہدے مل گئے، اتنی بڑی بڑی پوزیشن مل گئی، یہ اتنے ٹاپ لیول کے اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ پہلے تو ان کے پاس کی پوزیشن نہیں تھی، پہلے تو ان کے پاس یہ عہدہ نہیں تھا،
پہلے تو ان کے پاس یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں تھی. تو ان کے پاس یہ جو اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، اتنی بڑی بڑی ان کے پاس لگژری قسم کی لائف آ گئی ہے. تو یہ کرپٹ اور نالائق اور نااہل لوگوں کو لانے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا؟ اب پہلے ان کو نکال دیتے، ان کو فارغ کر دیتے، ان کی چھٹی کروا دیتے، یہ کہا گیا. اور نمبر 3، جو پوری موجودہ بھی اور سابق بھی جو ملٹری کمانڈ ہے، انہوں نے جس بات کے اوپر اتفاق کیا، انہوں نے جس بات کے اوپر کنسنسس قائم کیا، جس بات کے اوپر انہوں نے اس حوالے سے یہ چیز فائنل کی کہ اب ہمیں باقاعدہ طور پر عمران خان کی رہائی کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکلی، کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا. اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اب ہمیں یہاں سے چیزوں کو فائنل کرنا ہے، اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے، جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے، جو یہاں پر حالات بن چکے ہیں، یہاں پر ہم ان کو گھسیٹتے رہیں، ان کو آگے بڑھاتے رہیں، اور ان کے اللے تللے اور ان کے دورے، ان کے سیر سپاٹے اور ان کے پروٹوکول وہ عوام کے خرچوں سے ہم اٹھاتے رہیں. جتنی دیر تک ان کو گھر نہیں بھیجا جائے گا اتنی دیر تک اس کا سلوشن ہے. اور گھر بھیجنے کے ساتھ ہی ریپلیسمنٹ کے طور پر عمران خان کو بھی باہر نکالا جائے. تو اس کے اوپر بھی ایک کنسنسس آیا تمام کی تمام ٹاپ ملٹری کمانڈ نے بھی، سابق نے بھی اور موجودہ نے بھی. اور سب سے بڑھ کر اس آئیڈیا کو، اس پوائنٹ کو، اس چیز کو سب سے زیادہ اگر کسی نے سپورٹ کیا، ہائی لائٹ کیا، اور سب سے زیادہ انہوں نے جس بات کے اوپر زور دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں، جنرل راحیل شریف نے کہا کہ یہ فوراً ابھی آپ دیں رہائی کا پروانہ، عمران خان کی رہائی کا، عمران خان کی آزادی کا. آپ صرف گرین سگنل دیں، آپ کی جانب سے گرین سگنل دیا جائے، میں عمران خان کے پاس جاتا ہوں. کیونکہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، کام بھی کیا ہے. اس وقت اپوزیشن کے اندر اس نے کام کیا، اور اس وقت جنرل راحیل شریف نے کہا کہ میں ملک کا آرمی چیف تھا، مجھے پتا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس طرح سے سوچتے ہیں اور عمران خان کس طرح سے سوچتا ہے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں میں آپ سمجھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے فائدے میں سوچتے ہیں اور عمران خان پاکستان کے فائدے میں سوچتا ہے. تو یہاں پر اس بات کے اوپر سب نے ایگری کیا، سب نے. یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. اس سے اتنا بڑا جو ایونٹ ہوا، اس سے یہ والا پہلو نکلا کہ جنرل راحیل شریف نے کم از کم ان سب کو قائل کر لیا، کنونس کر لیا، اس پوائنٹ کے اوپر ایگری کر لیا کہ عمران خان کی رہائی وقت کی ضرورت ہے، ناگزیر ہے، نیسیسٹی ہے. اس کے لیے جنرل عاصم نے بھی ان کو سپورٹ کیا.